नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम सोग और ताज़ियत के हवाले से कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम देख रहे हैं कि इसमें हमें क्या रहनुमाई मिलती है। इस बात को जहन में रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को सुनें और उसका मफ़हूम समझने की कोशिश करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदल इस्लाम गरीबन, कि इस्लाम जब इसकी इब्तिदा हुई थी तो उस वक्त ये अजनबी हालत में था। व सयऊद गरीबन, और एक वक्त आएगा कि दोबारा से अजनबी होगा। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि फ़तूबा लिल गुरबा, लेकिन खुशखबरी है उन अजनबी लोगों के लिए। तो सहाबा कराम ने फ़ौरन पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनिल गुरबा, कि अल्लाह के रसूल ये अजनबी लोग कौन होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में कहा कि वो लोग कि जो कुरान और सुन्नत को मज़बूती के साथ थाम के रखेंगे। आज का दौर देखें कि फ़ितनों का दौर है और पे दर पे फ़ितने जो हैं वो नाजिल हो रहे हैं और हक़ इस तरह से मुश्तबा और हो चुका हुआ है कि इंसान को समझ नहीं आती कि हक़ क्या है और बातिल क्या है। गोया कि दज्जाली फ़ितनों का ज़हूर जो है वो हो चुका है। इस दौर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की रोशनी में भी और वैसे भी बहुत सी और हदीस से हमें यही पता चलता है कि हमें कुरान और सुन्नत को मज़बूती से दांतों के साथ पकड़ने का जो हुक्म अल्लाह ने सूरह आल इमरान में दिया कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, उसमें यही है कि हम कुरान और सुन्नत के छोटे से छोटे हुक्म को भी सही तौर पर जानने की कोशिश करें। तो इसलिए आप देखें कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, दीन में तब्दीली जो आई है तकरीबन 400 साल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 400 साल के बाद जो मुख्तलिफ़ किस्म की रस्में शुरू हुई, इन रस्मों ने ऐसी शक्ल इख्तियार की कि रफ्ता रफ्ता वो ऐन दीन बनती चली गई। तो आज के दौर में भी चूँकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन की हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद लिया हुआ है, इसलिए हर दौर में अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ज़रूर उठाता रहेगा कि जो दीन की सही शक्ल को लोगों के सामने पेश करेंगे। अल्लाह से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में जो है वो शामिल करे। तो इस हवाले से आप देखें कि सोग और ताज़ियत के हवाले से एक मुस्लिम मर्ग पर, यानी इंसान के जो मरने की जो रस्में हैं, इसमें भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने ख़ुद ब खुद ही शामिल कर ली हुई हैं, जबकि हमें उसका दीन से कोई भी हमें सुराग जो है वो नहीं मिलता है। तो इसलिए एक मुसलमान होने के नाते, कलमा गो मुसलमान होने के नाते ये चीज़ें हैं तो बहुत अहम, और इस पे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है कि हम क्योंकि सदियों से जब एक चीज़ बंदा मुसलसल कर रहा होता है तो वो चीज़ उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी होती है, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो यही तो दीन की हक़ानियत है और यही दीन के ऊपर अमल करना है कि जब भी रब का हुक्म आ जाए, सही हदीस हमारे सामने आ जाए, तो हमें उसको कबूल करना है। हमने देखा कि हमें किसी जो गैर मुस्लिम है, जो कलमा गो नहीं है, जिसने इस चीज़ का इकरार नहीं किया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उसकी फिर अपनी ज़िंदगी है, वो जिस तरह भी गुजारे। हमें इस चीज़ को ज़रूर देखना है कि हमें अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के हवाले से गुजारनी है। हम देख रहे थे कि सोग और ताज़ियत के हवाले से बहुत सी ऐसी गैर शरई रसूमात हैं जो हमारे माशरे में हैं और जिसकी वजह से लोग बहुत तंग भी हुए हुए हैं। उनमें पहली चीज़ हमें पड़ी कि फोड़ी डालना, यानी बिला वजह 40-40 दिन तक बैठे रहना, दरियाँ बिछाना और लोगों का आना जाना और दावतें उड़ाना जो है, ये भी एक सोग ही समझा जाता है। तो इसकी ऐसी रस्म का सबूत भी जो है वो हमारे इस्लामी माशरे में हमें नहीं मिलता है। फिर इसके बाद देखें कि घर रस्म कुल और 40वां या 10वां, इसके हवाले से आज हम देखेंगे कि इसमें हमें सुन्नत से क्या रहनुमाई जो है वो मिलती है। घर में देखें कि मैयत के हो जाने पर या कभी भी मैयत के नाम पर हुक्म हमें ये मिलता है कि किसी दावत का एहतमाम नहीं किया जाएगा। और ये कहाँ से हमें इन रस्मों का पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी में आपकी बहुत प्यारी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा फ़ौत हुई। फिर आपकी 3 बेटियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही वफ़ात पा गईं
اور اس کے علاوہ کثیر صحابہ فوت ہوتے تھے، اور اس وقت اگر کوئی ایسی رسم ہوتی، کوئی کل کرنا ہوتا، کوئی 40واں ہوتا، کوئی 10واں ہوتا، تو ضرور ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے۔ تو ایسا کوئی ثبوت ہمیں جو ہے وہ نہیں ملتا ہے۔ تو یہ سب رسمیں اصل میں جو برصغیر پاک و ہند میں آئی ہیں تو یہ ہندوؤں سے آئی ہیں، کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ ہم رہے ہیں۔ اس لیے البیرونی جو ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وارث کے اوپر میت کے جو حقوق پہلے سال واجب ہیں، ان میں 16 کھانے ہیں، یعنی کچھ تاریخی کتابیں ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ضیافتیں موت کے 11ویں 15ویں اور اس کے بعد ہر مہینے میں ایک مرتبہ جو ہے دی جاتی ہیں، اور اس طرح بہت ساری رسمیں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں۔ اور ایسا 10ویں دن میت کے نام بہت سا کھانا، ٹھنڈا پانی صدقہ کرتے ہیں۔ 11ویں دن کے بعد سے سال تک روزانہ ایک آدمی کی خوراک کے برابر کھانا اور ساتھ ایک درہم برہمن کے گھر بھیجتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ ہندو کتاب الہند جو ہے ان کی کتاب البیرونی کی، اس میں جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ درج ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس قسم کی جو ہے یہ رسم کرنا کہ کل کی رسم میں عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 3 دن بعد جو رسم کی جاتی ہے وہ کل ہوتی ہے، اور کل کا ویسے لفظی ترجمہ تو یہ کہ کہو، تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ باقاعدہ جو ہیں اس میں دانے رکھے جاتے ہیں، تسبیحات رکھی جاتی ہیں، اور اس میں لوگ قل هو اللہ احد یعنی سورۃ الاخلاص جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے میت کو جو ہے بہت ثواب ہوگا۔ اس میں اب دیکھیں کہ غور و فکر اگر ہم کریں تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو لوگ سب بیٹھے ہوتے ہیں، ایک تو وہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صحیح اس صورت کو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا، ہم نے پیچھے بھی دیکھا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ مرتے وقت جو بندے کی جو کیفیات ہیں ہم نے دیکھی کہ اس میں سب سے زیادہ ضرورت اس کو اس چیز کی ہوتی ہے کہ کوئی دعائیں، کوئی ایسی چیز ہو جس کے ذریعے وہ اس کے لیے اگلے مراحل جو ہیں بہت آسان ہوں۔ تو اب صرف ایک رسماً کسی دعوت کی طرح جو ہے بیٹھ جانا اور سارے لوگ مل کر سورہ اخلاص یا کوئی تسبیحات جو ہیں پڑھتے رہیں گے، تو آپ دیکھیں کہ کسی بھی قرآن کا پڑھنا یا کسی بھی تسبیح کا پڑھنا بندے کو اپنے لیے فائدہ مند ہوگا۔ وہ جو بیچارہ بندہ فوت ہو چکا ہے، جو ہماری دعاؤں کو منتظر ہے، اس کو اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ دوسری بڑی بات جو ہے وہ یہ، سب سے بڑی بات یہ رکھیں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام نہیں کیا تو ہمیں بھی ایسا کام جو ہے وہ نہیں کرنا۔ اور پھر تیسری اس رسم میں ایک قباحت یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس طرح کی جو دعوتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ تو اسراف ہے، اس میں یہ دعوتیں شریعت نے مقرر نہیں کی، گھر والوں کے لیے بھی مشکل کا باعث ہیں۔ کئی دفعہ بندے کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن اس کو غیر متوقع ان اخراجات اور ان تکلفات کو جو ہے وہ کرنا ہی پڑتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کیا کہیں گے، اور اس کی وجہ سے وہ بیچارہ اور ایک پہلے ہی ایک مصیبت میں مبتلا ہے کہ اس کا کوئی پیارا یا کوئی عزیز جو اس سے بچھڑ چکا ہے، اور اسے پھر اتنے سارے لوگوں کی جو دعوت اور اس طرح اہتمام جو کرنا پڑ رہا ہے، اس میں اس کے پیسے کا بھی جو ہے وہ ضیاع جو ہے وہ اس میں ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر اس میں چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ کافروں سے مشابہت ہو رہی ہے، کیونکہ یہ برسی یا قل یا جو بھی ختم کیے جاتے ہیں 10واں یا 40واں وغیرہ، یہ مسلمان نہیں کرتے۔ مسلمان سے مراد یہ کہ جب ہمارے نبی نے نہیں کیا تو ہمارے لیے تو اسوہ حسنہ جو ہے اللہ نے خود مقرر کیا ہے کہ تم نے صرف رسول ہی کی پیروی کرنی ہے، اسی کی زندگی جو ہے ہمارے لیے رول ماڈل ہے، تو اس لیے مسلمانوں کا اس طرح سے کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ چیز ضرور بری لگ رہی ہوگی، لیکن دیکھیں کہ اگر ہم اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں، اور کوئی بھی دین کہ کوئی چیز یا کوئی ایسی رسم جو اسلام میں ہو اور ہماری وجہ سے دیکھیں زندہ ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا جو اللہ کے نبی کی سنت کو کوئی بندہ جو ہے زندہ کرے گا ایسے موقع پر کہ جب اللہ کے نبی کی سنت کو مٹایا جا رہا ہو۔ تو اس لیے ایسے موقعوں پر جانا، دعوت قبول کرنا، اس میں آنا جو ہے یہ سب کا سب غیر شرعی جو ہے وہ طریقہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ کئی علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے کھانا کھانا یہ سب جو ہے ناجائز امور میں آ جاتا ہے، کیونکہ ہم اصل سنت کی طرف نہیں بلکہ بدعات کی طرف جو ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں
چونکہ معاشرے میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں اور لوگ اس کو کرنے کی وجہ سے بہت سی مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا دین دیکھیں کہ آسان ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس سے انسان کو فطرت سے ہٹ کے جس کا حکم دیا جائے گا تو وہ دین ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہمارے دین میں ہمیں کوئی بھی ایسی صورت نہیں ملتی کہ کسی بھی صحابی کا کہ کل کیے ہوں، کسی کا 10واں کیا ہو، کسی کا 40واں کیا ہو، اور یہ چیزیں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں اور جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت سی مواقع پر بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان سے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ پھر یہ کہ سوگ کی کوئی بھی مخصوص جو ہے علامت کرنا کہ کپڑے پھاڑنا، بال نوچنا، یہ سب ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ گلے میں دوپٹہ یا پگڑی ڈالنا، عورتوں کا چوڑیاں توڑ ڈالنا، کمر میں دوپٹہ یا پٹکا باندھنا، کالے کپڑے پہننا یا کالی پٹی باندھنا، نہانے دھونے سے گریز کرنا، کسی بھی قسم کے سوگ کے سفید کپڑے ڈالنا، یہ سب کا سب جو ہے غیر شرعی رسوم ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سب سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح شکل کو زندہ کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔